مرشد 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 تیرا میں دیوانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی، آج کی اس محفل میں آپ حضرات مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جبکہ محفل میں میرے دو عظیم استاد فخر الاماثل حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ اور حضرت العلامہ مولانا عبدالرب صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہما دونوں جلوہ بار ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹوں سے شروع کیا جاتا ہے مجلس میں، محفل میں، لیکن یہاں پر بڑوں نے اپنا اپنا حصہ مجھے عطا کیا ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لائق ہیں، بلکہ ہمیشہ باپ یہ سوچتا ہے کہ میری نظروں میں بیٹا چمکتا رہے. اور تعرف الاشجار باسمارہا، عربی کا ایک قول ہے کہ درخت کی حیثیت اور درخت کی حقیقت اس کے پھل سے پہچانی جاتی ہے. پھل اگر اچھا ہے تو درخت بہت اچھا ہوگا، اور بغیر پھل کے درخت کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے. تو ہمیں تیار کرنے والے، ہمیں آپ کے سامنے کھڑا کرنے والے یہ اساتذہ کرام ہیں. یہ اور بات ہے کہ کبھی انہوں نے عوام الناس کے سامنے اعلان بھی نہیں کیا، ذکر بھی نہیں کیا، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ الحمدللہ صرف پڑھایا نہیں بلکہ مجھے پالا بھی ہے. اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے. فارسی کی پہلی سے لے کر کے مسلم شریف تک، اور ہدایت النو، نومیر جو چھوٹی سب سے پہلی کتابیں ہوتی، وہاں سے لے کر بخاری شریف تک پڑھانے والے یہ اساتذہ ہیں. ایک بات میں کہہ کر آگے گفتگو کی طرف جاتا ہوں. ابھی ایک چیز میں نے کہیں پر پڑھا تھا، لوگوں کا نظریہ ایسا بدل گیا کہ باصلاحیت لوگوں کی قدر کم ہو گئی، لیکن جو پریزنٹ لوگوں میں مشہور ہے ان کی قدر بڑھ گئی. اگر ایسا فارمولہ ہے تو یہ غلط ہے. باصلاحیت جو لوگ ہیں وہ یقیناً ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے بہت سارے ممالک میں گورنمنٹ چلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، دکھنے والے نیتا کوئی اور ہوتے ہیں. یہ حضرات وہی ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. مجھ جیسے بہت سارے علماء بنائے، تیار کیے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے والد گرامی حضرت علامہ محمد بن حسن رحمہ اللہ مصباحی تھے، حضور حافظ ملت کے شاگرد تھے. اسی انداز سے وہ بھی کام کرتے رہے. خاموش بیٹھ کر کے ایک جگہ پر انہوں نے دین کا کام کیا. ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اتنے سارے آپ نے کام کیے، دارالعلوم کی بنیاد بھی رکھی، بہت ساری چیزیں، لیکن لوگوں کا ساتھ وہ نہیں رہا. آخری عمر تھی ان کی، اور اس وقت میں نے کہا کہ آج یہ لوگ سب فراموش کر گئے آپ کی خدمات کو. آپ کو یہ جانتے نہیں، اور مجھے تو جانتے ہیں بہت سارے. تو وہ ہنس کر کے کہے، مسکرا کر انہوں نے کہا کہ سب کچھ یہاں مل جائے تو پھر آخرت کا کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں
جو اپنی خدمات آخرت کے لیے محفوظ رکھے ہیں، اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی آخرت کا کثیر حصہ عطا فرمائے۔ میں مختصر بات عرض کروں، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں توجہ سے محفل کو بھی دیکھ لیں، اور کیمرے والا بھی خاص طور پر گھما کر کے بھی دکھا دے سارے لوگوں کو، کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سلمان اظہری بہت بڑے بڑے کانفرنسوں میں ہی صرف جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جلسے ہونے چاہیے، بہت لاکھوں کی پبلک ہو وہاں جاتے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندازہ کریں، میرا مشن یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد ہو، میرا مشن یہ ہے کہ 4 لوگ بھی میرے نبی کی بات کرنے والے ہوں، میں پہنچ جاؤں گا۔ بس بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ہمارے لیے جگہ اور تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں، یو پی کے، بہار کے، جھارکھنڈ کے، ایسے ایسے علاقوں میں جانا ہوا ہے۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں میں آپ کو کہتا ہوں، جہاں گھر بھی نہیں، آج لوگ لکڑیوں کے گھروں میں رہتے ہیں، ہمیں بھی انہی گھروں میں رکائے ہیں۔ لوگوں کو صرف ہمارا پلین میں جانا آنا دکھتا ہے، لیکن وہاں کے حالات ہم جانتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ذہن و دماغ سے یہ بات نکالیں، دین کی خدمت کے لیے ہم ہر گھڑی تیار ہیں۔ اللہ کریم اس جذبے کو سدا سلامت رکھے۔ آپ کو معلوم ہوگا بچپن سے ہم ایک نعرہ لگاتے رہتے ہیں، ہمارے جو نعروں میں ہے ایک نعرہ چلتا ہے، سنیوں کی بات کر رہا ہوں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یہ سب ہونے کے بعد بچپن سے ہم سنتے تھے غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، یہ بزرگوں کی طرف سے چلا ہوا ایک نعرہ تھا۔ یہ آسان چیز نہیں ہے، اور اس پر کچھ لوگ ٹپنی کرتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، تم کون سا دامن پکڑے ہو جو نہیں چھوڑنے کی بات کرتے ہو۔ میرے عزیزو، یہ بہت ہی بامعنی جملہ ہے۔ یہ نعرہ اس قدر معنی خیز ہے جس کی ترجمانی وقت کا امام عشق و محبت مجدد دین و ملت بھی کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت جیسے عظیم المرتبت نے بھی کہا ہے، لیکن الفاظ الگ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں غوث کا دامن کریں گے، لیکن مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہی تو بات ہے جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ نسبت کی بات اگر عام ہوتی تو وقت کا مجدد اس بات کو نہیں کر رہا ہوتا۔ انہیں اندازہ ہے کہ یہ عظیم نسبت جس کے ساتھ ہے وہ ممتاز کر جاتی ہے۔ واقعات آپ کے ذہنوں میں سب ہیں، سنی ساری چیزیں سنتے ہیں۔ میں میرے استاذ گرامی اور میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک بات سنا۔ غوث پاک کا واقعہ اکثر لوگ سناتے ہیں کہ ایک چور آیا چوری کرنے کے لیے، اور چوری کرنے کے لیے جب اندر آیا تو اس کو ملا کیا؟ آپ کا جبہ ملا۔ جبہ ملا، جبہ چوری کر کے جانا چاہتا تھا، لیکن اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے، اٹھ گئے۔ چور اندر دروازے کے پیچھے تھا، لیکن چوری کے لیے اٹھایا کیا تھا؟ قیمتی جبہ اٹھایا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خضر نے پوچھا کہ بصرہ کے کتب کا انتقال ہو گیا، وہاں پر کس کو منتخب کیا جائے؟ آپ نے فرمایا دیوار کے پیچھے جو کھڑا ہے اس کو لے جائے۔ واقعہ آپ کو پتہ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ اچانک ہونے والی بات تھی، اچانک ہونے والی بات نہیں تھی۔ اس چور کو کتب کے درجے پر پہنچایا گیا اس لیے کہ ہاتھ میں جبہ تھا غوث پاک کا۔ ہاتھ میں کیا تھا؟ یہی تو ہم بچپن سے نعرہ لگاتے، غوث کا دامن۔ ہاں، یہ دامن جب ہے تو پھر چور بھی قطب بن سکتا ہے، چور بھی قطب بن سکتا ہے، صرف دامن ساتھ میں ہو، نسبت ساتھ میں ہو۔ عزیزان گرامی اوقات، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر معلیٰ آئے، بڑے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے، بہت سارے معاملات۔ ایک مرتبہ کہیں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، پجاری آگ کے بیٹھے ہوئے آگ جلا رہے تھے، آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ کب سے جلا رہے؟ کہا برسوں سے ہماری یہ
عبادت گاہ ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پجاری سے کیا کہا, اگر تمہارا یہ خدا ہے, جیسے آج بھی اگنی پوجا ہوتی ہے, غریب نواز نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارا خدا ہے تو ہاتھ ڈالو اس میں, آگ میں ہاتھ ڈالو. پجاری نے کہا نہیں, آگ کی فطرت ہے جلانا, وہ تو جلائے گی, ہم اس کو بھگوان مانتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن یہ جلانا ہے تو جلائے گی. سرکار غریب نواز فرماتے بچپن سے تو پوجا کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, تجھ کو نہیں چھوڑتی, تجھ کو بھی جلاتی ہے. تو پجاری کہا بابا بڑی یہ اس طرح کے فلسفے کی باتیں مت کرو, ہمیں گمراہ نہ کرو, آگ کا اثر ہے جلانا, جلاتی ہے. لیکن سرکار غریب نواز نے کہا نہیں, آگ کا اثر ہے جلانا, لیکن اس وقت تک نہیں جلاتی جب تک میرا خدا نہ کہے, اثر دینے والا میرا خدا ہے. تو اس نے کہا اگر اتنا تمہارے خدا پر یقین ہے تو تم ہاتھ ڈالو نا, مجھ سے کہہ رہے ہو تم ہاتھ ڈالو. سرکار غریب نواز نے جب یہ چیلنج سنا تو اس وقت آپ تیار ہو گئے. آگ کا بڑا تنور تھا, پجاری جو بیٹھا پنڈت, اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اور بچے کو حضرت غریب نواز اٹھاتے ہیں, کافر کا بچہ, کافر یعنی ماحول اسی طرح کا رہا ہوگا, اٹھایا اور غریب نواز آگ میں چلے گئے. بچے کو کیوں اٹھا لیا, اس کا تو بچہ تھا, لے کر کے آگ میں چلے گئے. اور اس پجاری نے واویلا مچایا, ارے یہ درویش, یہ فقیر آیا, آگ میں خود بھی چلا گیا, میرے بچے کو بھی لے گیا ہے. کافی دیر ہو گئی, لوگ جمع ہونے شروع ہوئے, جگہ جگہ سے لوگ آئے اور بہت سارے پجاری پنڈت سب آئے. کافی دیر کے بعد سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگ سے صحیح سلامت باہر آ رہے. ایک بات یاد رکھیں, اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے. سرکار غریب نواز حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پرتو ہیں. تو جب باہر آئے, آگ کچھ نہیں جلائی, صحیح سلامت تھے. کافی وہاں پر موجود لوگوں نے اسلام قبول کیا, ایمان لائے. بچہ پنڈت نے, پجاری نے لیا اور اس کی پیشانی پکڑ کر دیکھا, آگ کی گرمی بھی نہیں ہے, آگ کی گرمی بھی نہیں ہے, لے کر کے چومنے لگا. یہاں پر فرمایا جاتا ہے بچے کا کون سا کمال تھا, بچہ کون سا متقی اور پرہیزگار ولی تھا, وہ کیوں نہیں جلا. غریب نواز تو اللہ کے ولی تھے, ان کو آگ نہ جلائی, بچے کو کیوں نہیں جلائی, یہ تو پنڈت کا تھا. فرمایا گیا بات یہ ہے کہ ہاتھ میں کس کے تھا, آگ نہیں جلائی, ہاتھ میں کس کے تھا, سرکار غریب نواز کے. یہی تو ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن. جب یہ نسبتیں ہیں تو میرے عزیزوں اس کو معمولی مت سمجھنا, یہ بہت عظیم نسبتیں ہیں, اور انہی باتوں سے آج ہمارا ایمان محفوظ ہے, ایمان محفوظ ہے. میں اپنی آنے والی جنریشن کے لیے بھی یہ بات ہمیشہ کے لیے, نوجوانوں محفوظ رکھ لو. تم جس دنیا میں ابھی زندگی گزار رہے ہو, یہاں پر لوگوں کا ایک کانسیپٹ یہ بنا ہے کہ سارا دین گوگل میں ہے, سارا دین انٹرنیٹ پہ ہے. یہاں پر انجینئرز بھی آ گئے ہیں, ڈاکٹر بھی آ گئے ہیں, پروفیسر بھی آ گئے ہیں جو دین کی تشریح کر رہے ہیں اور دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ہمارا کالج میں جانے والا نوجوان وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ دین بہت اچھا جانتے ہیں, جو ریفرنس نمبر کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں, حدیث نمبر یہ ہے, آیت نمبر یہ ہے, ریفرنس نمبر کے ساتھ بتاتے ہیں, یہ دین کے بڑے عامل لوگ ہیں. اگر تمہارا یہ ذہن بن گیا تو آگے چل کر کے جو دین تمہارے پاس رہے گا وہ ایسا کھچڑا دین, ایسا کھچڑا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک بات یاد رکھو, ہمارے پاس محفوظ دین وہی ہے جو ان اولیاء سے چل کر کے آیا ہے اور سینہ بسینہ چل کر کے آیا ہے. ان اولیاء کاملین کے ذریعے سے جو دین پہنچا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ دین ہی ہے. باقی یہ تشریحات کرنے والے جتنے بھی آتے رہیں گے, ان کے متعلق حدیث پاک میں پہلے سے بشارت دی ہے میرے آقا نے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اخیر زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو ایسے پڑھیں گے تم سے بہتر لگے گا, لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہوگا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامتیں بھی بتائی ہیں. وہ ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے لا کر رکھیں گے تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا ہوگا, اور تم فریفتہ ہو جاؤ گے ان کے پیچھے. نہیں, دین جو ہے انہی بزرگوں سے جو چلا ہے وہی ہمارا محفوظ دین ہے. اگر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسناد نہ ہوتی تو دین ہی نہیں ہوتا. اسناد کس کو کہتے ہیں؟ یہ اولیاء کا سلسلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کے لیے
इमाम बुखारी कभी कभार 12 कभी 13 लोगों का वसीला लेते हैं कि मुझको इन्होंने बयान किया, उनको इन्होंने बयान किया, उनको इन्होंने बयान किया। ये जो इसनाद है, ये जो औलिया कामिलीन है, ये हमारे दीन के वो सुतून है कि इनको हटाओ तो दीन खोखला हो जाए, दीन ही ना रहे। इसलिए आपको अगर ये पट्टी पढ़ाई जाए कि ये कबर पुजवे लोग हैं, औलिया इकराम के आस्थानों पर सब कुछ लुटा देते हैं, मेरे अजीजों एक बात तो है, मुझे इस्लाहन ये अर्ज करना होगा कि इफरात और तफरीद के बीच में हमें जिंदगी गुजारना है। कुछ सुन्नी है जिनको मैं जानता हूं कि यकीनन उन्होंने ये खुराफात मचाई है कि सब कुछ उन्होंने ये समझ लिया है कि मज़ारात औलिया है, औलिया इकराम असल है, न कि ये दीवार दरो दीवार जिनको बनाने में, जिनके लिए अपनी जिंदगियां आज खत्म कर दी जाती हैं। एक किसी वली के आस्थाने को बनाने के लिए 2 करोड़ का दरवाजा असल दरवाजा नहीं है, असल उस वली कामिल की जिंदगी है। हजरत सैयद नजीब मियां अदामल्लाहु इक़बालहु माररा मुतहरा में अभी कल की परसों की रात आपने पैगाम दिया कि अफसोस ये है, अलमिया ये है कि हमारे बुजुर्गों को, जो लोगों को चाहिए था कि हमारे बुजुर्गों को हासिल करते, इनको मनों फूलों के नीचे दबा के रखा है। हाँ, ये औलिया इकराम सिर्फ चादर गागर और फूलों पर दबा कर रखने के लिए नहीं, उनके दामन को पकड़ने का मतलब यही है कि उनकी तालीमात को आम कर देना, उनके मिशन को आम कर देना। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज नौजवानों को मैं ये बात कहता हूं, निस्बत जरूरी है, लेकिन साथ में ये इफरात भी ना हो कि तुम असले दीन को यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और शरीयत ताहिरा को छोड़ करके सिर्फ ये समझ करके चलो कि सिर्फ किसी मजार के पास मैं एक धागा बांध दूंगा या दरवाजा लगा दूंगा, खिड़की लगा दूंगा, बस काफी है। ये नहीं है दीन। दीन असल में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो शरीयत ताहिरा और जिसको लेकर के औलिया कामिलीन तशरीफ लाए। अगर इन तमाम चीजों से आप हट गए तो फिर कभी तफरीद किसको कहते हैं, नहीं मानता ही नहीं, मैं किसी वली को मानता ही नहीं। ऐसा तंग नजर हो गया है कि वो औलिया इकराम से भी दूर हो गया। इफरात कहते हैं बहुत ही ज्यादा गुलू करने लग गया है। दोनों के दरमियान का रास्ता सही रास्ता है, बीच का रास्ता। यकीनन ये औलिया कामिलीन हमारे लिए जरिया है, निस्बत है, असल तो रसूलुल्लाह की जात है, असल रसूलुल्लाह की जात है। आज देखते नहीं, मुझे एक साहब जो दूसरे मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, टॉन्ट मार करके कहा था कि मुफ्ती साहब आप बयान बहुत सारे करते हैं, अपनी कौम को आप देखें, कभी महफिलों में आप जाकर के देखें, आपकी महफिलों में ऐसा होता है कि पीर साहब की बात की जाए तो उछल कूद होती है और जब रसूलुल्लाह की बात की जाए तो सख्ता तारी होता है। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है मेरे अजीजों? हो सकता है किसी महफिल को उन्होंने देखा हो, मैंने उनसे कहा ये हो सकता है किसी जाहिल महफिल को देख करके आपने कहा हो, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा ये है, हम जिन औलिया की बात पर फख्र करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमको रसूलुल्लाह का दरवाजा भी दिखाया इन्हीं औलिया ने, हुजूर पाक तक पहुंचाया है इन औलिया कामिलीन ने। हम झूमते हैं, लेकिन मेरे अजीजों इस एतराज को आने से पहले अपने अंदर असल की मोहब्बत को पैदा करो। असल की मोहब्बत वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम असले ईमान है, असले दीन है। और औलिया कामिलीन ये निस्बत वहां तक पहुंचने के लिए, आपको पता है सिलसिला अरबी में किसको कहते हैं? सिलसिला जो है अरबी में चैन को कहते हैं। आप डिक्शनरी भी उठा करके देख लेंगे तो इसका मीनिंग लिखा होगा चैन। चैन किसको कहते हैं? चैन कोई ऐसी एक लंबी रस्सी नहीं होती, चैन में जो है कड़ियां होती हैं, एक कड़ी दूसरे कड़ी से, फिर दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी से एक दूसरे से जोड़ी जाती है, और ये कड़ियां जब लंबी हो जाती है तो चैन बनती है, और इसी चैन को सिलसिला कहा जाता है। एक भी कड़ी खुल गई तो वो चैन नहीं है, टूटी हुई है। और इसलिए हम अपने बुजुर्गों के हाथ में हाथ देकर उस चैन में अपने आप को शामिल करते हैं।
یہ کڑیوں سے ہم ملا لیتے. کیوں؟ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو تو یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہاتھ صرف مجھ سے نہیں ملا ہے, ان کے پیر سے, ان کے پیر سے, اور یہ ہاتھ جاتے ہیں سیدھے رسول اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کا سلسلہ منقطع ہے اس سے بیعت کرنا جائز بھی نہیں, جائز بھی نہیں. یہ سلسلہ ہے, اور سلسلہ اصل جو ہے یہ کڑیاں یہ نہیں ہوتی, اخیر میں جہاں جا کر منزل ہے وہ اصل ہے, وہ اصل ہے. اس لیے میرے عزیزوں ان نسبتوں کے ساتھ سرکار غوث پاک کی نسبت, سرکار غریب نواز کی نسبت, اس پر فخر کرنا بنتا ہے سنیوں کو, لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی محسوس کرنا ہوگا اصل ہمارا وہ رسول اللہ کی شریعت طاہرہ ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان جب تشریف لائے تھے, بڑا امتحان تھا آپ کا. علم حدیث پھیلانے میں سب سے بڑا کردار سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کا ہے. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ کسی بیابان سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مریدین بہت سارے ہیں, اور اس پیر صاحب کا اثر ایسا تھا کہ مریدین پر وجد طاری تھا. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کوئی ایسے ویسے عام عالم نہیں کہ وہ صرف اور صرف ظواہر کو دیکھتے ہوں, بلکہ وہ اہل باطن میں سے تھے, اولیاء کی بڑی قدر کرنے والے تھے. ان کا حال یہ تھا اس وقت تک رات کو سوتے نہیں تھے جب تک رسول اللہ کی زیارت نہیں کرتے تھے. روزانہ کا معمول تھا آپ کا, جب دن بھر حدیث پڑھاتے تھے اور رات کو جب آتے کشف کرتے, آنکھیں بند کرتے اور حضور کا دیدار کرتے تھے یا روزے کی زیارت کرتے تھے. ایک دن گزر رہے تھے, پیر صاحب ان کی جھوپڑی تھی, لوگوں کا ایک بڑا جم غفیر تھا. آپ گزرتے ہوئے وہاں لوگوں سے پوچھتے کون ہے, کہا کہ فلاں فلاں بزرگ ہیں, ان کا اثر ایسا ہے, لوگ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہتے ہیں, وجہ طاری رہتا. کہا میں بھی ملاقات کر لوں, شرف یاب ہو جاؤں. گئے اندر اجازت لے کر, جو بزرگ تھے اندر, انہوں نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بٹھایا. بہت توجہ سے سننا, تمہاری زندگیوں میں یہ چیز آئے گی تو یہ ہمیشہ معیار اور کسوٹی میں دے کر جا رہا ہوں. وہ شیخ محدث دہلوی بہت بڑے عالم دین ہیں. اندر گئے, بزرگ جو تھے مرشد بیٹھے لوگوں کے ساتھ بات کرتے رہے. اس کے بعد ان کے قریب میں ایک بڑا مٹکا رکھا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں پیالہ تھا جس میں شراب, وہ شراب پی رہے تھے, اور مٹکے سے شراب نکالی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو کہا پیجیے آپ بھی. کہا کہ شراب کیسے میں پی سکتا ہوں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ میں اس کا قطرہ چکھنا بھی حرام ہے, میں کیسے پیوں گا. تو اس پیر صاحب نے کہا مولوی صاحب وہ باتیں باہر ہیں, یہ خانقاہ ہے ہماری, پی لو, میں جو کہہ رہا ہوں پی لو, اتنی منزلیں طے کر لو گے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ نے کہا نہیں, حضور کی شریعت چھوڑ کر کے مجھے ایک منزل بھی نہیں جانا ہے, کوئی منزل نہیں طے کرنا ہے. اب سنو اصل امتحان کیا ہے. پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے پیر صاحب سے. پیر صاحب نے کہا عبدالحق پی لو ورنہ روزانہ جو زیارت کرتے حضور کی وہ بند کرا دوں گا. یہ کسی کو نہیں معلوم تھا, یہ ان کا راز تھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا راز تھا جو حضور کی زیارت کرتے تھے. اب مجھے بتاؤ اے نوجوانوں, تمہارے ساتھ ایسا آ جائے, تمہارے دل کی بات کوئی کہہ جائے اور تم اسی وقت لٹو ہو جاؤ گے, بابا بڑا پہنچا ہوا ہے, اب اس کے آگے پیچھے تو سب کچھ بیچ ڈالو گے, میرے تو دل کے حالات جانتا ہے. یہ شیخ عبدالحق کے لیے بہت بڑا امتحان, اور اس سے بھی بڑا امتحان میں بتاتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں یہ روزانہ میری جو حضور کی دربار میں زیارت ہوتی ہے, یہ کہہ رہے روک دوں گا, آخر میں کروں کیا. بہت دیر تک سوچتے رہے, ہو سکتا ہے کوئی اور شراب ہو, پی لوں. پیالہ لیا, اس کے بعد ہاتھ کانپنے لگ گئے, ہاتھ کانپنے لگ گئے, پیالہ چھوٹ گیا. کہا کہ نہیں, میں جا رہا ہوں اس جگہ سے, میرے لیے یہ چیز نہیں ہو سکتی. آپ نے کہا ہے میرے دل کی بات, لیکن اب میں شراب کو تو ہاتھ نہیں لگاؤں. چلے گئے. کہا دیکھ لینا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی گھبرائے ہوئے آئے. اس دن کوئی کام نہیں کیا. شام ہوئی, اپنے معمول کے مطابق جب مکاشفے کے لیے بیٹھتے ہیں, حضور پاک کی زیارت ہر دن کرتے تھے. آج جب تنہائی میں مراقبے میں بیٹھے ہیں, جیسی آپ نے آنکھیں بند کی اور حضور کی زیارت کا وقت قریب آیا, اس وقت سامنے وہ بزرگ کھڑے ہوئے نظر آئے.
हुजूर का दरवाजा नहीं खुला, न ही कोई रोजा नजर आया, वो कुटिया में बैठे हुए बुजुर्ग नजर आए। कहा ये तो बड़ा इम्तिहान है। उस वक्त इनके आंखों के सामने आकर के वो बुजुर्ग कहने लगे, अब्दुल हक अभी भी वक्त है, आजा मेरी खानका में, मैं जो पिला रहा हूं पी ले। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं क्या किया जाए, रात बेकरारी में गुजरी, क्योंकि एक बार आशिक रसूल को जब दीदार ना मिले उसकी तड़प बढ़ जाती है, बेकरारी बढ़ जाती है। पूरी रात गुजार लिया, सुबह उठ करके सोचने लगे क्या करूं, हदीस पढ़ाते रहे, शाम कैसे आई, फिर रात के वक्त सोचा कल वसवसा होगा, आज बैठे तो आज भी वो बुजुर्ग सामने खड़ा है और कहा नहीं मैं तुझे हाजिरी की इजाजत नहीं दूंगा, तूने मेरी बात नहीं मानी, इनकार किया, मैं तुझे हाजिरी की इजाजत नहीं दे सकता, इतना पावर तो है मेरा। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के हाथ पैर कांपने लग गए। 2 दिन की बेकरारी थी, आप रात भर नहीं सोए, तीसरा दिन आया और आज की शाम तय करके बैठ लिए कि आज आर पार हो जाए, या तो ये मेरा इम्तिहान है या तो फिर मेरी मौत है, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के बगैर नहीं जिंदा रहूंगा। तय कर लिया। शाम का वक्त आया, जब गुस्ल करके बैठे हुजूर के जियारत के आदाब के एतबार से, और उस वक्त जैसे ही आप बारगाह मुस्तफा की जियारत के लिए तय करते हैं, दिल को तमन्ना तैयार करते हैं, रो पड़ते हैं, बेइख्तियार रोते हैं, कहते हैं अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है, या रसूल अल्लाह आप ही बता दें आपकी शरीयत सच्ची है या ये पीर सच्चा है, आपकी शरीयत सच्ची है या पीर सच्चा है। इसी असना में कब्र रसूल से आवाज आई, उखरुज या कल्ब, ऐ कुत्ते हमारे दरबार से निकल जा। इतनी आवाज आई कि वो जो पीर साहब थे अचानक गायब हो गए और सब हिजाबात हट गए, सामने रसूलुल्लाह की जियारत हुई। अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को अपनी मुराद मिल गई और उसके बाद जी भर के तमन्ना के साथ, दिल के साथ बारगाह मुस्तफा में हाजिरी दी। सुबह उठे, कहा कि मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया, मेरी मुराद मिल गई है। अब जाता हूं उस बुजुर्ग के पास, अब जाकर के बोलता हूं अब बताओ बगैर तुम्हारा प्याला पिए तो मैं अपना प्याला पी चुका, मैं शराबे मोहब्बत पी चुका दीदार मुस्तफा का। अब वहां बेयाबान में आए, उस जंगल में लोगों में एक हल्ला मचा हुआ है, गलगला है, लोग अपने अपने बोरिए बिस्तरे बांध रहे हैं, सब इधर उधर हो रहे हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते रुको रुको, मुझे तुम्हारे पीर साहब से मिलना है। जल्दी से आए उस झोपड़ी के पास, जो दरबान खड़े थे वो भी इधर उधर तितर बितर है। पूछा हुआ क्या, कहां है पीर साहब? कहा मत पूछो, कल की रात एक बड़ा हादसा हुआ, अचानक एक धमाका हुआ और हमारे पीर साहब कुत्ता बन गए और कुत्ता बनकर निकले, कुत्ता बन करके वो यहां से निकल गए। तब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने कहा तुम्हारे पीर को किसी और ने कुत्ता नहीं बनाया, असले पीर ने कुत्ता बनाया। असल के साथ अगर निस्बत हो तो नकल कभी तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आएगा। ये असल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा। लोग आज जिस तरह से निस्बत अपनी असल है, जरूरी है, लेकिन साथ में ये कसौटी हमेशा रखो जो मेरे मुस्तफा से बाल बराबर भी हटा, शरीयत ताहिरा से भटका, न वो पीर होने के लायक है, न तुम्हारे लिए चैन बनने के लायक है। वही हमारे लिए लायक है जिसका सीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरपूर है, मामूर है। अजीजा निगरानी वकार, ये मैंने आपको इसलिए मेयार बताया है कि अब हालात ऐसे आ रहे हैं, जोगियों के पीछे और अंगूठी वाले बाबा, चोटी वाला बाबा, बीड़ी वाला बाबा, पता नहीं कौन कौन से बाबा। हाँ, लोगों को यह हमारे हिंदुस्तान का मिजाज है, जहालत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये समझते हैं बाबाओं का दीन है। और बाबा भी तो ऐसे नफ्सियात के बड़े बड़े माहिर होते हैं, साइकोलॉजी पढ़े हुए होते हैं, उनको सबको पता है तुमको पत्थर भी वो खिला सकते हैं ये बोल करके के लिए दुनिया का बहुत बड़ा माजून है और खा भी लोगे। हमारे इलाके में ऐसी चीजें हमने देखी हैं। एक बाबा आया और कहता 8 खुदा है, 8 रसूल है, 8 मोहम्मद है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और सुनने वाला बेवकूफ है,
وہ آ کر کے پوچھ رہا کیا ایسا بھی ہے؟ کہا تماچا لگاتا اور کہتا کہ میری گٹھے میں پلایا گیا ہے اللہ ایک ہے. پھر یہ کہاں سے لے کر کے آئی چیز؟ اور وہ سارے ڈکوسلے جو مصطفیٰ کریم کی شریعت کو چھوڑ کر کے تمہیں اگر بلائیں. ایک بات دیکھیں سنیوں کی مجلسوں کا یہ حال، جیسے جنہوں نے تانا مارا تھا کہ حضور کا نام لیتے سکتہ تاری ہے، کسی اور کے نام پر ہلہ ہے، یہی معاملات. قوالی بج رہی ہے، وجد آ رہا ہے. یہ وجد ہے کہ ڈانس ہے کہ رقص ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن قوالی پر بڑا حال آ رہا ہے. انہیں قوالی سننے والوں سے میں کہتا ہوں 15 منٹ قرآن کی تلاوت بھی سن کے دکھاؤ. وہ اللہ کا کلام ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی کا لکھا ہوا ہے اور رسول پر اترا ہوا کلام ہے. سن کر کے دکھاؤ. اور تو تمہیں نیند آنے لگ جائے تو قرآن کے ساتھ تمہارا اگر جذبہ صحیح نہیں ہے تو پھر یہ قوالیاں تمہیں وجد نہیں لا رہی ہیں، یہ وجد نہیں لا رہی ہیں، یہ تو تھرک رہے ہو. حال اور وجد ان قوالیوں سے، ان مناقبات سے ہوتا تھا جن کے قلب میں نبی پاک کی محبت بسی ہوئی ہوتی تھی. عزیزان گرامی وقار، اصل چیز کی طرف میں توجہ کروا رہا ہوں. میں کسی چیز کے خلاف نہیں بول رہا ہوں کہ اولیاء اکرام کا جو مسلک ہے اس کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اصل شریعت طاہرہ ہے، اس سے ہٹ جاؤ گے تو پھر کوئی چیز نہیں ہے. ایک بابا، وہ ابھی بہت سارے ہے ساؤتھ کے علاقے میں نماز نہیں پڑھتے، نماز ہے ہی نہیں. مریدین کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں. اور مریدین فخر میں آ کر کے کہتے ہیں، ہمارے پاس کہہ رہے تھے ہمارے پیر صاحب تو مکہ میں مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، بیٹھے یہی ہوتے ہیں، مکہ میں مدینے میں نماز پڑھ لیتے ہیں مغرب عشاء. میں نے کہا کھانا بھی وہیں کھانے بولو، دسترخوان یہاں کیوں بچھاتے ہیں؟ وہاں سے زمزم پی کے آ جائیں، کھجور کھا کے آ جائیں. نہیں، کھانا یہیں لگے گا، یہاں سب توڑیں گے اور نماز مکہ مدینے میں پڑھیں گے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے حجت ہے. آپ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے، ایک روایت لا کر کے بتا دینا کہ غوث پاک نے کبھی ایک نماز قضا کی ہو. وہ سلطان الاولیاء جب نبی پاک کی شریعت کی ایک فرض میں کوتاہی نہیں کرتے تو پھر آج کے ڈھکوسلے لوگوں کے لیے کہاں سے نماز معاف ہو جائے گی؟ نماز معاف ہو جائے گی. کبھی یہ بات ذہن میں آنے مت دینا کہ کوئی نماز چھوڑ کر کے بڑا پیر بن رہا ہے، نہیں ہوتا. ہاں، میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، میں بڑی معذرت کے ساتھ، جملے سخت ہوتے ہیں، ایک پیر صاحب نے کہا تھا ہمارے لیے نہیں نماز، یہ ان کے لیے، یہ مولوی لوگوں کے لیے، ہم تو معرفت والے ہیں، طریقت والے ہیں. معرفت اور طریقت کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. میں نے اپنی ایک تفسیر میں کہا تھا ہاں 4 لوگوں کے لیے معاف ہے. مرید صاحب آئے تھے ہمارے پاس، کہا ہمارے پیر صاحب کہہ رہے ہیں. میں کہا تمہارے پیر صاحب سے کہنا ہے معاف ہے نماز 4 لوگوں کے لیے. کہا کس کے لیے؟ کہا یا تو نابالغ بچہ ہوگا اس کے لیے، یا پاگل ہو گیا ہوگا، دماغ نہیں ہے اس کے لیے نماز معاف ہے، یا تو پھر حیض آنے والی عورت، یا پھر جس کا بچہ ہوا نفاس والی عورت. جاؤ پیر صاحب سے پوچھو ان 4 میں آپ کے ساتھ کیا ہے. یا تو بچے ہو، یا تو پاگل ہو، یا تو پھر دوسرے معاملات ہو، ورنہ نماز معاف نہیں ہے. غوث پاک کے لیے نہیں، غریب نواز کے لیے نہیں ہے تو پھر کسی اور کے لیے کیسے؟ اصل جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. لیکن میرے اس بیان کے لیے میں یہاں تک کیوں آیا آپ کو بتا دوں. یقیناً ہم نے گفتگو شروع کی ہے غوث کا دامن اور خواجہ کا دامن. یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا مسلک، ہمارا مذہب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی پاک کی شریعت چھوڑ کر کے صرف دامن کی بات کرتے ہیں. غوث کا دامن وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت ہے، خواجہ کا دامن وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت ہے. اور آخر میں چل کر کے یہ بھی بتا دوں مسلک اعلیٰ حضرت بھی وہی ہے جو غوث کا دامن ہے اور خواجہ کا دامن ہے. جس نے اعلیٰ حضرت کا مسلک پکڑ لیا ہے دونوں دامن اس کے ہاتھ میں ہے، دونوں دامن اس کے ساتھ ہے. عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان نائبوں کی قدر یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا اصل اپنے ذہن و دماغ میں یہ بنا کر کے چلیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بڑھ کر کوئی حجت نہیں ہے.
हुजूर की शरीयत से बढ़कर कोई हुज्जत नहीं। हर वली आया हुआ वो अपने लोगों को हुजूर की शरीयत ही सिखाता रहा। आज उनके दरबारों पर ढोल बाजे करके पूछ लेना, उस वली ने कभी तुमको ये तलकीन की थी कि मेरे मरने के बाद ढोल बजाओ, मेरे इंतकाल के बाद बाजे बजाओ? उस वली के मिशन पर ही नहीं चलते तो फिर कैसे उनके साथ निस्बत है, कैसे उनका दामन है तुम्हारे साथ? अजीजा ने गिरामी वकार, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा के निफाज के लिए उन्होंने पूरी जिंदगियां वक्फ कर दी, पूरी जिंदगियां वक्फ कर दी हैं। अब आखिरी बात नहीं कह करके गुफ्तगू समेटता हूं, इन औलिया का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है कि हमारे पास जो शरीयत है इसकी हिफाजत भी इनके साथ रहने में ही, क्योंकि कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। तुम्हारे पास जब कोई दौलत आ जाए ना, कहाँ रखते हो? तिजोरी में अंदर रखते हो। अपना सोना, अपना चांदी, अपना माल दरवाजे के बाहर तो नहीं रखते, हिफाजत के लिए तिजोरी में, अलमारी में अंदर रखते हो। अब तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान की है, ये कौन सी तिजोरी में रख कर हिफाजत करोगे? इसके डाकू बहुत हैं, इसलिए अल्लाह ने फरमाया इसकी हिफाजत सिर्फ एक तरीका है, अल्लाह के वलियों के साथ रहो, साथ रहो। हजरत शेख अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत प्यारी बात फरमाई तफसीर नईमी में। कहते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तफसीर करते हुए कहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि आप किसी घर पर गए, आपका दोस्त है, उसने दावत दी, बड़ा बंगला है लेकिन बंगले का दरवाजा बंद है और बाहर कुत्ता भी है। जैसे जाओगे काट खाने दौड़ेगा, कुछ भी करेगा। क्या करेंगे आप? लकड़ी लेके जाएं, पत्थर लेकर के जाएं, कैसे उससे करें? तो कहते हैं सीधा तरीका तो ये है कि घर वाले को खुद ही बोलो कि आ भाई तू अपने कुत्ते को पकड़, मैं अंदर तो आऊं। अगर घर का मालिक अंदर से आ गया और कहा, कुत्ते के सामने खड़ा भी हो गया, नहीं भौंकेगा कुत्ता, कुत्ता भौंकता नहीं अपने मालिक के दोस्तों पर, दरवाजा खुलेगा और चला जाएगा। शेख हजरत अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही तरीका है। ये शयातीन अल्लाह ताला की तरफ से छोड़े हुए वो कुत्ते हैं, अगर इन पर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो अल्लाह के दोस्त ही कर सकते हैं, वो घर वाले लोग हैं, अहलुल्लाह हैं। इसलिए हम इनकी बारगाह में इस्तिगासा करते हैं कि हमारे रास्ता चलने में ये बड़ी रुकावट पैदा करता है शैतान, ये लाइन। हम आपके दरबार तक आना चाहते हैं तो आप ही मदद करें, अगर वो मदद करें यकीनन रास्ते भी खुल जाते हैं, रास्ते भी खुल जाते हैं। ये निस्बत की बात कर रहा था, मैं आखिरी बात कर रहा हूं। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, सिलसिला कादरिया में हजरत जुनैद बगदादी सर्री सख्ती के मुर्शिद हैं, हजरत मारूफ करखी, जिनके दरबार में गौस पाक ने चिल्ला किया। हजरत मारूफ करखी एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे थे, एक शराब पी करके आदमी धुत रास्ते पर पड़ा हुआ था। आप गुजरते हुए वहां रुक गए और लोगों से कहा पानी लाओ। पानी लाए तो जब लोग पानी लाए तो अपने हाथ में उन्होंने पानी लिया और वो जो शराबी था उसका मुंह धुला दिया, मुंह धुला करके चले गए। लोग देखते रहे, चेहरा धुलाया और उसके बाद चले गए। वो शराबी उठा और वो अजीब कैफियत में है, शराब के नशे में जो सड़क पर पड़ा हुआ था, अजीब कैफियत में है। उठ बैठा और कहने लगा कि मुझे कुछ हो रहा है, कुछ अजीब सी खुशबुएं आ रही हैं। लोगों से पूछा कि कुछ हुआ है मेरे साथ मदहोशी में? कहा अरे नादान, तू किस बात पर इस तरह से पड़ा हुआ है? जिंदगी देख तेरी, तुझे आज मारूफ करखी ने अपने हाथ से धुलाया है। इतना सुनना था, वो बेइख्तियार दौड़ने लगा और दौड़ करके मस्जिद में अंदर आया। मस्जिद में अंदर आया है तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन तक मस्जिद से बाहर नहीं आया। 40 दिन तक मस्जिद से बाहर नहीं आया। और उसके बाद फिर जब वो बाहर आया तो वक्त की कुतुबियत हासिल थी, कुतुबियत हासिल थी। उससे पूछा गया, वो जो बुजुर्ग बन गए, कहा
کہ میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدے میں رو رو کر کے کہا کہ مولا میں تو بڑی نافرمانی میں زندگی گزارا، لیکن اچانک میری زندگی کو تو نے تبدیل کر دیا اور تو اپنے دربار کا مجھے فقیر بنا دیا، دنیا میرے دل سے نکل گئی، مولا اتنا بڑا کرم کیا تو نے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ہاتف غیبی نے صدا دی کہ اے بندے بات صرف اتنی ہے، میرے محبوب نے پانی سے تیرا منہ دھلایا اور ہم نے تیرا دل دھل دیا، بس ان کا ہاتھ بھی لگ جائے اللہ باقی کے کام ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی رکھو، ان خبیثوں سے میں کہتا ہوں جو ان اولیاء سے دشمنی کرتے ہیں، بزرگوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کی عاقبت خراب ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حضور کی زبان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا؟ ایک بزرگ نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے، یہ لگتی ہوئی چیز ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اب نہیں طویل کروں گا۔ ایک سیٹ صاحب تھے، اپنی بیگم کو لے کر کے بازار میں گئے ہوئے تھے، بڑے پیسے والے تھے، اور اس علاقے میں ایک درویش رہتے تھے، اللہ کے ولی تھے، لوگ جانتے بھی تھے ان کو، لیکن جذب کے عالم میں رہتے تھے۔ اب سیٹ صاحب اپنی بیگم کو لے کر خریداری کر رہے تھے، اچانک وہ درویش آئے اور کیچڑ میں ان کا پیر پڑ گیا۔ جیسی کیچڑ میں پیر پڑا، کیچڑ اچھل کر کے بیگم کے برقعے پر یا نئے کپڑوں پر لگ گئے، اور اتنا کیچڑ اچھلنا تھا کہ سیٹ صاحب کو بڑا غصہ آیا اور اس درویش کو پکڑا، 2 تماچے لگا دیے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کسی کو عورت کی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، لگا دیا، 2 تماچے جڑ دیا، اور اس کے بعد اس بزرگ نے کچھ نہیں کہا، کہا بابا معاف کر دو، غلطی سے پیر پڑ گیا، غلطی سے پیر پڑ گیا۔ وہ چلے گئے وہاں سے، اور یہ اول پھول بکنے لگے۔ سیٹ صاحب مال کی چربی زیادہ تھی، اور اس کے بعد خاتون نے کہا، بیگم نے کہا کہ چھوڑ دو، ان کا غلطی سے پیر پڑا، میں دھل لیتی ہوں۔ کہا کیسے انہوں نے ہم سب کو ذلیل کر دیا، سب کے سامنے تیرے کپڑے میلے ہو گئے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ بازار کی خریداری کے بعد جب واپس اپنے گھر آئے، سیٹ صاحب سامان رکھ کر پہلے منزلے پر اوپر چڑھ رہے تھے، اوپر سیڑھی سے پیر پھسلا، نیچے گر گئے۔ نیچے جیسی ہی آئے، سر پر ایسی چوٹ لگی کہ بھیجا باہر آیا، جگہ پر موت ہو گئی، جگہ پر موت ہو گئی۔ اب سنو بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، بیگم نے واویلا کرنا شروع کر دیا، یہ ضرور اس درویش کی بددعا ہے۔ آج میرے شوہر نے ان کو ہاتھ کیا لگا دیا، انہوں نے دل سے بددعا کر دی اور میرا شوہر ختم ہو گیا۔ وہ بھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، مجھ سے میرا شوہر چھن گیا، ختم ہو گیا۔ لوگ جب جمع ہوئے، پھر پوچھا بیگم سے کیا ہوا تھا، کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا، اس درویش کو میرے شوہر نے ہاتھ لگا دیا، تماچا لگایا، اور ہو سکتا ہے انہوں نے ہی یہ بددعا کی ہے اور میرا شوہر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا اگر تماچا لگایا ہے تو معافی بھی ہو سکتی تھی، اس بزرگ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنی بڑی بددعا نہیں کرنی چاہیے تھا کہ یہ دنیا سے ہی چلا جائے، گھر لٹ گئے، اجڑ گیا سب۔ تو کچھ جو ذمہ دار تھے شہر کے اور کچھ علماء، وہ نکل پڑے اس درویش سے ملنے کے لیے۔ وہ ایک حلوائی کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سن لو میرے عزیزو، اصل واقعہ کا خلاصہ۔ پہنچے لوگ، کہا بابا آج کیا کر دیا آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کو ایک سیٹ نے تماچا کیا لگایا، وہ گھر پہنچا تو اس وقت تک تو آپ نے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ کہا ہائے اللہ، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہا آپ نے بددعا نہیں کی، وہ ہلاک ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ بار بار سنا تو درویش کو جلال آیا، کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں سنو، ہمارا مسلک ہے، ہم ہر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، بدلے میں کسی کو بددعا نہیں کرتے، لیکن ایک بات ہے، ہم تو برداشت کرتے ہیں، دوست نہیں برداشت کرتا۔ وہ دوست ہمارا اللہ ہے، کیونکہ دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے دوست کی محبت میں آدمی دوسرے کے لیے جانی دشمن بھی بن جاتا ہے۔ یہاں دنیا کا دستور ہے، اور وہ اللہ غیرت مند ہے، اپنے دوستوں کو پہنچی ہوئی تکلیف ان کی بددعا تک کا انتظار نہیں ہوتا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ خود منتقم حقیقی انتقام لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اولیاء کے ساتھ کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے
हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान साहब आज़मी एक बात कहते थे कि लोगों ने आपसे पूछा मदीने तैयबा में हुजूर के दरबार में खड़े ये मुतव्वे इतनी बेअदबी करते हैं, इन पर अजाब क्यों नहीं आता, इन पर अजाब क्यों नहीं आता, इन पर पकड़ क्यों नहीं आती। बड़ा प्यारा जुमला आपने कहा। आप क्या समझते हो, अजाब सिर्फ आसमान से आग बरस जाए, पत्थर बरस जाए, इससे बड़ा अजाब क्या है। चिराग के नीचे रख करके अल्लाह ने इनका ईमान सल्ब कर लिया, ईमान खत्म हो गया, इससे बड़ा अजाब क्या है। इसलिए हमेशा ये याद रखो, औलिया की दुश्मनी के बाद घर न जले ठीक है, पत्थर न बरसे ठीक है, लेकिन अगर दिल से ईमान ही खत्म हो गया हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाना हो सकता है। अल्लाह करीम इन तमाम बलाओं से हमारी हिफाजत फरमाए। फिर मैं अपने उसी जुमले पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।